إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد بكلماته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وآد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبة كل كذب الرسول فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون الكتاب وإقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويرجون تجارة لن تبور اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے رب العالمین ہے وہ اللہ رب العالمین جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں اور تمام سمندروں کے پانی کو شیائی بنا لیں انک بنا لیں اور اللہ کی حمد و ثنا اس کی کبریائی اس کی بڑائی
اس کی توصیف بیان کرتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، قلم بند کرتے چلے جائیں، ہمارے قلمیں ٹوٹ جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، شیائی ختم ہو جائے گی، انک ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا باقی رہے گی۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، یہ پوری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی زندگی ہے، میری اور آپ کی موت ہے، وہ اللہ رب العالمین جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہمیں پہناتا ہے، وہی اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء و رسولوں پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے کائنات کے آخری نبی، خاتم النبین، سید المرسلین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمتوں مغفرتوں کا نزول ہو جیو تمام صحابہ صحابیات پر، تابعین تبع تابعین پر، ائمہ دین پر، محدثین کرام پر، مفسرین کرام پر، تمام مؤمنین اور مؤمنات پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے اور کہا اگر کوئی انسان ان 3 باتوں پر عمل کر لیتا ہے، اگر ان 3 باتوں کے ساتھ مجھ سے سودا کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کا یہ سودا کرنا، اس کی یہ تجارت کرنا، اس کا یہ بزنس کرنا کبھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا باتیں اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون الکتاب، بے شک وہ لوگ جو میری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کلام اللہ کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں اور قرآن مجید کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں، قرآن مجید سے ان کا تعلق جڑا ہوا رہتا ہے۔ پہلی بات، پہلا عمل اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی کتاب یہ ایسی واحد کتاب ہے جو پورے کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، پورے کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر اور کتابیں نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت زبور علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور صحیفے ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ ان تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اگر آپ غور کریں، ابھی ہم سے چند دن پہلے رمضان گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مبارک مہینے کے اندر، بابرکت مہینے کے اندر، مقدس مہینے کے اندر، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتاری، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتاری، اور اتاری تو کس کے اوپر اتاری؟ انبیاءوں کے سردار، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور مہینہ بھی رمضان کا مہینہ، اور کون سی رات؟ مبارک راتوں کے اندر، طاق راتوں کے اندر، شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا۔
یہ ایسی مقدس کتاب ہے، اور یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رشد کا سامان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے رہنمائی بنائے، ہدایت اور رشد کا راستہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے۔ یہ ایسی مقدس کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یتلون، بے شک جو لوگ میری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ان کا سودا کرنا، اللہ سے تجارت کرنا، یہ سب سے بہترین تجارت ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان، اب ذرا غور کریں، تم میں سب سے بہترین انسان اب کون ہے ہمارے نظر میں؟ اب ہم کہیں گے ہمارے نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے عالی شان مکان ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے لباس اور عمدہ لباس اس کے پاس ہے، قیمتی لباس اس کے پاس ہے، یا پھر اس کے پاس پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے اچھا سواریاں اس کے پاس موجود ہے، یا پھر اس کے پاس سب سے زیادہ بینک بیلنس، سب سے زیادہ بینک بیلنس اس کے پاس موجود ہے، یہ انسان دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ میری اور آپ کے نظر میں یہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں سب سے بہترین انسان اگر اس کے پاس پہننے کے لیے اچھا کپڑا بھی نہیں ہے، اگر اس کے پاس کھانے کے لیے اچھا کھانا بھی نہیں ہے، 3 وقت کے بجائے 2 وقت کی روزی روٹی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، رہنے کے لیے اس کے پاس مکان نہیں ہے، پھرنے کے لیے اس کے پاس سواریاں نہیں ہیں، پرانے کپڑے پہنتا ہے، پرانا لباس پہنتا ہے، اگر اس کے پاس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن کا علم اس کے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ اکبر، دنیا کا امیر آدمی اچھا نہیں ہے اگر اس کے پاس قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اگر وہ قرآن کو نہیں جانتا، اگر وہ قرآن کو نہیں پڑھتا، تو وہ اللہ کے نظر میں اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ یہ پہلی تجارت ہے، یہ پہلا سودا ہے اللہ کے ساتھ، کہ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت کے اندر بھی نوازتا ہے۔ اور قرآن کی برکت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو دیکھیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنے کا شوق کتنا رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بارے میں اس حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 1 مرتبہ قرآن کو دہرایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن کو دہرایا، 2 مرتبہ قرآن کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تھا، اور صرف پڑھنا ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سننے کا جذبہ، شوق بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے، مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، اے اللہ کے نبی ہماری تو خواہش ہوتی ہے، ہماری آرزو ہوتی ہے کہ ہم آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ آج میری تمنا ہے کہ میں قرآن کو سنوں، میں قرآن کو سنوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سنتے جا رہے ہیں، جب عذاب کی آیت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کو پڑھنا سننے کا جذبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ تو حال اللہ کے نبی کا تھا. صحابہ کا کیا تھا؟ صحابہ کا معمول کیسا تھا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ذرا غور کریں میرے بھائی اور عزیز دوستو، ہم اپنے ذرا ایمان کا بھی جائزہ لیں. کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم روزانہ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گشت کے لیے نکلے ہیں، رات میں گشت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابو بکر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کا معمول ایسا تھا حضرت ابو بکر اور عمر کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے تلاوت کیا کرتے تھے، بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر آہستہ سے تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو بلایا اور کہا کہ ابو بکر عمر، میں نے سنا کہ آپ دونوں رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ابو بکر آپ آہستہ تلاوت کرتے ہیں، اور عمر تم زور سے تلاوت کرتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آہستہ اس لیے تلاوت کرتا ہوں تاکہ میری وجہ سے کسی اور کی نیند میں خلل نہ آ جائے، کسی اور کو تکلیف نہ ہو جائے. اور عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اس لیے زور سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ میری تلاوت کو سن کر اور دوسرے ہمارے مسلمان بھائی اٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں. اللہ اکبر. قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا یہ جذبہ صحابہ کے دور میں، تابعی کے دور میں، تابعین کے دور تک اور بہت سارے متقی اور پرہیزگارین لوگوں کے زندگیوں تک یہ مقرر تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے قرآن کا پڑھنے کا جذبہ، قرآن کے پڑھنے کی خواہش آج ہمارے دلوں سے نکل گئی. آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورۃ کہف تلاوت کرنے کا حکم دیتے تھے. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد صحابہ کرام فوراً سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. آج ہم دیکھیں ہمارے زندگیوں کے اوپر اپنے ایمان کا جائزہ لیں. کیا آج ہم نے سورہ کہف کی تلاوت کی؟ کیا ہم نے قرآن کو اٹھا کر پڑھا؟ قرآن کو اٹھا کر پڑھا؟ افسوس کہ آج ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی. حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک، اور مزید 3 دن تک اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت، آج اس فضیلت سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. یہ قرآن میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے ذہنوں کے اندر اتار لیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش بھی کرے گا، اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے لڑے گا اور کہے گا اے اللہ، یہ تیرا بندہ قرآن کو جانتا تھا، قرآن کو پڑھنا جانتا تھا، لیکن اس نے میرا حق مارا. اے اللہ، اس سے میرا حق دلا دے، اس سے میرا حق دلا دے. پیارے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو قیامت کے دن اللہ سے کہے گا اے اللہ، یہ تیرا بندہ رات دن قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے، اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے. قرآن تمہیں جنت میں داخل کرائے گا. اور جو انسان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے پاس لڑے گا اور کہے گا اے اللہ، اس نے میرا دنیا کے اندر حق مارا، اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، نہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کیا، نہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیا، اے اللہ تعالیٰ اسے تو جہنم میں ڈال دے. اللہ اکبر. ذرا مومنوں، میرے ماں اور بہنوں، ذرا غور کریں ہم اپنی زندگی کے اوپر کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. وہ 2 آدمی کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 آدمی
جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے دو آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے۔ حسد کا معنی یہ نہیں کہ اس کے لیے جلنا، بلکہ لیے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ یہ تیرا بندہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اے اللہ مجھے بھی قرآن کا علم عطا فرما تاکہ میں بھی ایسے قرآن کی تلاوت کروں۔ یہ تیرا بندہ جو تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس دولت مند کے لیے دعا کریں، اللہ تیرا بندہ جب مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ ایسے مجھے بھی تیرے راستے مجھے بھی مال عطا کر دے تاکہ میں تیرے راستے میں اس مال کو خرچ کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کی اتنی بڑی فضیلت کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا کا سب سے بہترین انسان قرار دیا، اور قرآن کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا، اللہ نے انہیں عروج عطا کیا، انہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کے اندر عزت سے نواز دیا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا۔ اور جو قرآن کو چھوڑتا ہے، قرآن کو پڑھنا ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج دیکھیے ہمارے مسلم معاشرے کا کیا حال ہے، ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر شاعر کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن سے محبت کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ آج دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ اب مدھیہ پردیش کے حالات دیکھیے، اتر پردیش کے حالات آپ دیکھیے، وہاں پر مسلمانوں کو کتنا ستایا جا رہا ہے، کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ ہر اسٹیٹ کا آپ معائنہ کیجئے، ہر جگہ مسلمان تکلیف میں موجود ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، قرآن پر تدبر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے محبت کرنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ایک صحابی رسول جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبہ کا امام مقرر کیا تھا۔ قرآن سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، تو آپ قرآن سے محبت کیجئے، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کا امام مقرر کیا تھا، اور اس صحابی کا ایک دستور تھا، اس صحابی کا ایک عمل یہ تھا کہ صحابی جب بھی نماز پڑھتے، ظہری نماز پڑھتے، تو ہر دن وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، سورہ اخلاص کی قل اللہ احد کی تلاوت کرتے۔ بعض صحابہ کرام آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ نے جن کو ہمارا امام مقرر کیا ہے، وہ امام ہمیشہ نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھاتے رہتے، سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھاتے ہیں، جب بھی کوئی سورہ پڑھتے ہیں تو آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بعض لوگ آپ کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل اللہ احد پڑھتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سورے سے محبت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، اپنے توحید کو بیان کیا ہے، اس لیے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص سے محبت گویا اللہ سے محبت کرنا ہے، اور جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو کم سے کم ہم سورہ اخلاص کی تلاوت تو کریں، کم سے کم روزانہ سورہ اخلاص کو تو بار بار پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ثلث القرآن، پاؤنا حصہ قرآن پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ تو پہلا عمل، 3 اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے سودا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور یہ بزنس، یہ تجارت ایسی ہے کہ انسان کو کبھی اس میں خسارہ، ٹوٹا، نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کی کتاب، یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سودا ایسا سودا ہے اللہ کے ساتھ، اگر انسان
روزانہ قرآن کی تلاوت کرے گا یا کم سے کم روزانہ قرآن کی 10 آیتیں پڑھے گا، اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ پڑھنا تو زیادہ چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 10 قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی غافلوں میں نہیں بناتا، اور جو آدمی روزانہ 100 قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے متقین اور پرہیزگاروں میں بناتا ہے، اور جو روزانہ 500 یا 1000 سے زائد قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے گا، بڑا اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، اور وہ اجر ہمیں انشاءاللہ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا، کل قیامت کے دن ہمیں معلوم ہوگا۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، یہ پہلا عمل کہ ہم اللہ سے قرآن کی تلاوت کر کر تجارت کریں۔ دوسرا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس عمل پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہاں پر قرآن سے محبت کرنا، قرآن سے تعلق رکھنا، قرآن سے اپنا رشتہ قائم رکھنا، اب اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ اب میں اس کی تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، اور نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں وعید کیا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک ایک حدیث بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسا کہ ایک آدمی روزانہ گھر کے اندر یا پھر روزانہ 5 وقت پانی نہاتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتا، اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہتی۔ ویسا ہی انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور نماز کو چھوڑنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ ایک نماز کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ اب ہماری زندگیوں سے کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہماری زندگیوں سے کتنے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا، کس چیز کا حساب ہوگا بھائی؟ کس چیز کا حساب ہوگا؟ مال کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، حج کا حساب ہوگا، صدقے کا حساب ہوگا، عمرے کا حساب ہوگا، یا پھر کس چیز کا حساب ہوگا؟ سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلا جو حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ تم سے تمہاری نمازوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے عمرہ کتنے کیے، حج کتنے کیے، صدقہ کتنا دیا، زکوٰۃ کتنا دیا، یہ عمل بعد میں حساب لے جائیں گے، لیکن سب سے پہلا عمل یاد رکھو میرے مومن بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے لیے اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں اتار لو، اپنے دماغوں میں اتار لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ میرے بندے 5 نمازوں کا حساب دے دے، فجر کی نماز کا حساب دے دے، ظہر کی نماز کا حساب دے دے، عصر کی نماز کا حساب دے دے، مغرب کی نماز کا حساب دے دے، عشاء کی نماز کا حساب دے دے۔ اللہ 5 نمازوں کا سوال، 5 نمازوں کا حساب لے گا۔ سب سے پہلے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے اعمال میں نماز کا حساب ہوگا کہ کتنی نمازیں ادا کی۔ تو ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا حساب و کتاب کریں، اپنی نمازوں کا حساب و کتاب کریں کہ میں نے کتنے نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے نمازیں ادا کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ دنیا میں اگر تم نے اپنے اعمال کا حساب کتاب کر لیا آخرت کے دن تمہارے لیے آسانی ہوگی،
आखिरत के दिन तुम्हारे लिए आसानी होगी। अगर तुमने दुनिया के अंदर अपना हिसाब व किताब नहीं किया, अपने नफ्स का मुहासबा नहीं किया, अपने आमाल का मुहासबा नहीं किया, तो कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। तो वहां के हिसाब से अगर बचना है, वहां के हिसाब से अगर छुटकारा पाना है, तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिसाब व किताब कर लें कि मैंने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितना मैंने नेक अमाल किया है। अगर हम यहां पर हिसाब किताब करेंगे तो कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह हिसाब किताब भी आसान होगा। ये दूसरा अमल अगर इंसान ये कर ले तो कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह बड़ा फायदेमंद होगा और कभी इसके लिए खसारा और नुकसान नहीं होगा। तीसरा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने जायदाद से नवाजा है, अल्लाह ताला ने इतना माल दिया है कि वो अपने जरूरतों को पूरा करने के बाद भी उनके पास माल बचकर रहता है, अपने रिस्क में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कैसा खर्च करते हैं? सिर्रन व अलानिया, छुपकर भी खर्च करते हैं, लोगों के नजरों से बचकर भी खर्च करते हैं, खुफिया तौर पर भी खर्च करते हैं और ऐलानिया तौर पर भी खर्च करते हैं, लोगों को बताकर भी खर्च करते हैं। ये शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर इन दोनों तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया है। दोनों तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में छुपा कर भी दो या फिर लोगों को बताकर भी दो। छुपा कर दे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी लोगों की नजर से बचकर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, किसी को मालूम हुए बगैर, किसी को बताए बगैर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत की दिन वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा, अल्लाह के अर्श के साए में होगा। जो आदमी अपने सीधे हाथ से देता है तो बायां हाथ से पता नहीं चलता, बायां हाथ से देता है तो सीधे हाथ को पता नहीं चलता, ऐसे खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में अपने माल को, तो कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा, अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। दुनिया में हमें बहुत सारे दरख्त का साया मिल जाएगा, घर का साया मिल जाएगा, फला जगह जाएंगे तो वहां साया मिल जाएगा, लेकिन कयामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, जब ये दुनिया, ये जमीन चटेल मैदान की जाएगी, उस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा। ऐसे साये अल्लाह ताला ऐसे तबका करने वाले को अपने अर्श का साया अता करेगा, और जो लोगों को बताकर देता है ताकि लोग उसके सदके को देकर वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल अल्लाह ताला उसे उसके सदके का साया अता करेगा। जो हम सदका करते हैं, जो खैरात करते हैं, जो माल अल्लाह के रास्ते में देते हैं, कल यही माल हमारे लिए अबर बनकर आएगा, साया बनकर आएगा। और कल कयामत के दिन आज का जो ये सूरज है जो खरबों मील दूर है, कल कयामत के दिन हमारे सर के सवा नेज़े के बराबर होगा। आज अप्रैल मई की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अप्रैल मई की धूप को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद कीजिए, उस आलम को याद कीजिए जब कयामत के दिन ये सूरज हमारे सवा नेज़े के बराबर होगा। अगर हमने दुनिया में सदका व खैरात किया, हमने दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च किया, तो कल कयामत के दिन यही माल हमारे लिए साया बनकर आएगा, साया बनकर आएगा। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपसे एक सवाल है, क्या आप लोग चाहते हैं फरिश्ते हमारे हक में दुआ करें? अब हर एकला कहेगा कि हाँ फरिश्ते मेरे हक में दुआ करें। कौन नहीं चाहेगा कि भाई मेरे लिए फरिश्ते ना दुआ करें? कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। हर एक बंदा कहेगा कि फरिश्ते मेरे हक में दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके हक में दुआ करें तो अल्लाह के नबी की हदीस याद कर लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को अपने ज़हनों में उतार लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना सुबह को 2 फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, जमीन पर उतरते हैं और 2 लोगों के लिए दुआ करते हैं, 2 लोगों के लिए दुआ करते हैं। एक वो आदमी जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है,
फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह ये तेरा बंदा तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है, अल्लाह तो उसके माल में और बरकत अता फरमा, उसके माल में और बरकत अता फरमा। अब जब फरिश्ते दुआ करें, बरगजीदा फरिश्ते, अल्लाह के इताअत व फरमा बरदारी करने वाले फरिश्ते, कभी अल्लाह के नाफरमानी नहीं करते, ऐसे फरिश्ते जब अल्लाह से दुआ करें तो क्या अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द करेगा? क्या अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द करेगा? नहीं करेगा, अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करेगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें, तो हम अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, तो अल्लाह के फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तो इसके माल में और बरकत अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता दुआ करता है, जो बंदा अपने माल को रोके रहता है, माल में बखीली करता है, कंजूसी करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, फरिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह इसके माल को हिला कर दे, अल्लाह इसके माल में कमी कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में ये इतनी बेहतरीन तिजारत है। अल्लाह ने फरमाया लन तबूर, कभी नुकसान खसारा उठाने वाले ये लोग नहीं होंगे। मेरे भाई और अजीज दोस्तों, बहुत सारे फजीलतें कुरान और हदीस के अंदर हमें मिलती हैं कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे दुगना अता करता है। यकीन ईमान हमारा होना चाहिए, अगर मैं 1 रुपया दूंगा तो अल्लाह ताला मुझे कहीं से और मेरे रोजे के अंदर बरकत अता करेगा। ये ईमान और यकीन हमारा होना चाहिए, जैसा कि सहाबा कराम का था। सहाबा कराम का ईमान और यकीन था कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अल्लाह हमें और अता करेगा, अल्लाह हमें और देगा। उनका यकीन और कामिल यकीन था, अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा। मेरे भाई और अजीज दोस्तों, सहाबा कराम की 1-2-3 मिसालें देकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि जब मेरे कानों से ये आयत टकराई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने महबूब माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। महबूब माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते। हज़रत तलहा कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक बगीचा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं, अल्लाह के लिए मैं वक्फ कर देता हूं, अल्लाह के लिए मैं वक्फ कर देता हूं। और वो बगीचा कोई मामूली बगीचा नहीं था, मामूली बगीचा नहीं था, ये वो बगीचा था जिसमें प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर वहां के खजूरें खाया करते थे और वहां का शीरी पानी, मीठा पानी अल्लाह के नबी नोश किया करते थे और अल्लाह के नबी उस बगीचे में जाकर आराम किया करते थे। ये वो बगीचा था जो अल्लाह के नबी को भी पसंद था और हज़रत तलहा को भी पसंद था। तो कहते हैं अल्लाह के नबी, ये सबसे महबूब मेरा माल है, महबूब मेरा बगीचा है, अल्लाह के नबी मैं इसे मुसलमानों के लिए वक्फ कर देता हूं। और अल्लाह के नबी कहा, अबू तलहा तुम इसे वक्फ करो और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबी रिश्तेदारों में इसे वक्फ करो ताकि तुम्हें दुगना अजर मिलेगा। एक तो रिश्तेदारी को मदद करने का सवाब मिलेगा और तुम्हारा वक्फ किया हुआ माल उसका सवाब मिलेगा। तो महबूब माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और उसके बाद खर्च करने का जज्बा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए कि मैं एक दूसरे से आगे बढ़ूं, अल्लाह के रास्ते में एक दूसरे से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर कर मैं उससे नेकियों में आगे बढ़ूं। ये जज्बा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए जैसे हमारे सहाबा के अंदर था, हमारे असलाफ के अंदर था। हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, लोगों जंग के लिए निकलना है, माल की जरूरत है, अपने पास जो जो भी माल है वो लेकर आइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना आई कि आज अबू बकर से आगे बढ़ने का मौका है, अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ने का मौका है, आज मैं सबसे ज्यादा माल लेकर आऊंगा। हज़रत अबू बकर और उमर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने घर से माल लेकर आते हैं, अबू बकर भी अपने घर से माल लेकर आते हैं, दूसरे सहाबा भी अपना माल लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह के नबी हर एक से पूछते हैं कि आप क्या लेकर आए, आप क्या लेकर आए, आप क्या लेकर आए। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आती है तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं, क्या उमर आप क्या लेकर आए? तो उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी मेरे घर में जितना माल था
اس کا آدھا مال میں لے کر آیا، جتنا مال تھا اس کا آدھا مال میں لے کر آیا ہوں، آدھا مال میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب ابو بکر سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر آپ کیا لے کر آئے، تو ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس گھر میں جتنا مال تھا میں پورا سمیٹ لے کر آ گیا، پورا سمیٹ لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، تو کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام میں چھوڑ کر آیا، مجھے اللہ کے ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور عطا کرے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ جذبہ ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے ایمان والے بھائیوں کے اندر، ہم ایمان والوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، نیکی کے اندر، نیک اعمال کے اندر، کہ میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا دگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اور ایک صحابی رسول، اب بعض لوگ بہانہ لگاتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے انہیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا دوں، میں کیا دوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جنگ کا واقعہ ہے یہ بھی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں غریب آدمی تھا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایک جذبہ تھا، میرے دل کے اندر ایک خواہش تھا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کروں، اللہ کے راستے میں میں بھی کچھ لا کر دوں۔ وہ جاتے ہیں ایک یہودی کے بغیچے میں، رات بھر محنت کرتے ہیں۔ کیا محنت کرتے ہیں؟ وہ ڈول سے پانی نکال کر بغیچے کو سیراب کرتے ہیں، کھجور کے درختوں کو پانی سیراب کرتے ہیں، اور رات بھر محنت کرنے کے بعد انہیں مزدوری ملتی ہے۔ کیا مزدوری ملتی ہے؟ ایک مٹھی بھر کھجور انہیں ملتے ہیں، ایک مٹھی بھر کھجور انہیں ملتے ہیں، اور وہی کھجور لے کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو دینے کے لیے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کھجور ہیں جو میں نے رات بھر محنت کر یہ کھجور مزدوری طور پر لے کر آیا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ اسے قبول کر لیجیے، آپ اسے قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کا جذبہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ نیت کر لیجئے، آپ نیت کر لیجئے اور راستہ تلاش کیجئے، اللہ آپ کو راستہ عطا کرے گا، اللہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ حضرت سلمان وہ کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جب آپ ہاتھ میں لیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ڈول کھینچنے کی وجہ سے، رسی سے پانی نکالنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھلے پڑے ہوئے، ان کے ہاتھ چھلے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو لے کر صحابہ کرام میں اعلان کرتے ہیں کہ آج اس مال کے اندر سب سے بہترین مال اگر کوئی ہے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے، جو رات پر محنت کر کے اللہ کے راستے میں لے کر آئے۔ یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائی اور عزیز دوستو، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اس کے تعلق سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خرچ کریں تو کن چیزوں کے اندر خرچ کریں؟ ایک تو یتیم اور مسکین اور غریبوں اور بیواؤں پر تو ہمارا خرچ ہوتا ہے الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، علم کے نشر و اشاعت پر خرچ کریں، اور اللہ کے مسجدوں کو بنانے میں، اللہ کے مسجدوں کو بنانے میں اپنا مال خرچ کریں، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے مسجدوں میں مال خرچ کرتے ہیں یہ مال تا قیامت تک آپ کو اجر اور ثواب دلائے گا۔ اور اتنا نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مساجد للہ، جو لوگ اللہ کے لیے مسجدیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے، ان کے لیے جنت کے اندر محل اللہ تعالیٰ انہیں بناتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایک اینٹ دیتا ہے، ایک پتھر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر گھر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین یا حکم العالمین، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو دور فرما، قرض کا راستہ آسان فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔